ویلکم بیک فرام دیورک ناظرین. بہت ہی اہم اور بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. میں اس کو جو ہے بالکل آپ کی ہمدردی کے لیے اور آپ کے غور و فکر کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بھی اسی شہر میں رہنا ہے, میں نے بھی اسی شہر میں رہنا ہے. ہماری آنے والی نسلوں نے, ہمارے بچوں نے انہی سڑکوں پر پھرنا ہے, انہی گلیوں میں پھرنا ہے, اور اگر یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو کیا کہیں گے ہم. میں بہت مشکور ہوں, یہاں پر سمینہ خاور حیات بھی موجود ہیں, عادل صدیق بھی موجود ہیں. ہینا جیلانی صاحبہ تو تشریف نہیں لا سکی, اور کالز ہماری اوپن ہی ہوں گی 37585221 اور 37573288 جو ہے یہ ہماری کالز بھی اوپن ہوں گی. ہم سمینہ اس حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. ابھی میرے ساتھ کالر جو موجود تھے انہوں نے باہر کی دنیا کی اور اسلامی بات کی, ممالک کی بات کی اور غربت کی بات کی, لیکن غربت تو باہر کے ممالک میں شاید وہاں تو یہ سارا کام ہو ہی رہا ہے. لیکن میں اتفاق اس لیے کروں گی کہ انہوں نے جو کہا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے ہمارا ملک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہم چل رہے ہیں, ہمیں یہ اجازت نہیں ہے. اور جو ابھی انہوں نے غربت کی بات کی تھی تو میں 100% اتفاق کروں گی. جو غربت ہے وہ اس حال پر ہمیں لے آتی ہے نجم. کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ میرا بچہ رو رہا ہو, مر رہا ہو تو میں باہر آ جاؤں. یہ تو ہم ان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کہاں ہے ہمارے حکومت کے لوگ؟ میں تفصیل بالکل جاؤں گا, پوچھوں گا کہاں حکومت کے لوگ. رانا ایاز سلیم ہیں, ایس پی ماڈل ٹاؤن رہے ہیں, آج کل ڈی پی او سائی والے ہیں, کچھ دن پہلے ٹرانسفر ہوئے ہیں. رانا صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. رانا صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کے شکر. رانا صاحب آپ تو یہاں پہ ایس پی بھی رہے, گیسٹ ہاؤسز کے خلاف بڑی زبردست آپ نے کمپین بھی چلائی. اب ہر سڑک پہ دعوت گناہ ہو, افسوس ہوتا ہے بڑا, کیا کہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں موقع دیا ہے بات کرنے کا. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا آج کا پروگرام ہے یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. جی. اور دوسرے نمبر پہ میں تھوڑی سی ایک بات کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. جی. یہ جو پروسٹیٹیوشن بینز یا گیسٹ ہاؤسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک عام تاثر یہی آتا ہے کہ شاید یہ صرف پروسٹیٹیوشن بینز ہیں. اچھا. آپ کی تمام لوگوں کی اطلاع کے لیے یہ صرف پروسٹیٹیوشن ڈینس نہیں ہے, یہ 5-6 قسم کے آرگنائز کرائم جو ہے یہ اس کی ڈینس ہوتی ہے. اچھا. یہاں پہ جوا ہوتا ہے, صحیح. یہاں پہ بلو پرنٹ فلمز بنتی ہیں, یہاں پہ باہر سے آنے والے کرمنلز رہتے ہیں, اور ٹو یور سرپرائز یہاں سے ہم نے بے شمار دفعہ ایسے لوگوں کو, ایسے اشتہاریوں کو بھی پکڑا ہے جو کہ دوسرے اضلاع کے اشتہاری ہوتے تھے اور وہاں پہ مختلف ہینیس کیسز میں مطلوب ہوتے تھے. صحیح. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو میں نے اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیا تھا, جب اس کو ایز این آرگنائز کرائم میں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں اس میں کیا ٹرائلز تھے, کیا مشکلات تھیں, اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن ایک بڑا سسٹمیٹک طریقہ تھا کہ یہ جن جن گھروں میں گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئے تھے, میں نے ایل ڈی او کو خط لکھا کہ ان کو کمرشلائز کیا جائے. میرا جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ بھی یہاں پہ یہ گندا کام کر رہے ہیں وہ اسی چیز کو دیکھ کے کہ یہ ان کا خرچہ بڑھ جائے گا, وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے. پھر میں نے مختلف جو اچھا ناصر مجھے ایک بات بتائیے گا, اب یہ جو ہم نے فوٹیج بھی دکھائی اس میں پولیس والے, بعد میں 15 پہ جب ہم نے کال کی وہاں پر بھی وہی پولیس والے آئے. پولیس والوں کے علم میں ہے یہ سارا کچھ, علم میں ہے. سر بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی ایک کنفرم بات ہے کہ ساری پولیس کو ہم بلیم تو اس میں نہیں کر سکتے, لیکن کچھ پولیس کے ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بدقسمتی سے اس آرگنائز کرائم کو پیٹرنائز کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ پولیس لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ پالیسی بنانا اور اس طرح کے ایلیمنٹ سے اپنے محکمے کو اس بھن سے صاف کرنا. سمینہ خاور, میں سمینہ خاور حیات ایم پی ہیں میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. جی سمینہ. میری بہن ہے. جی میری بہن. جی السلام علیکم ایاز بھائی. جی بہن کیا حال ہے آپ کا؟ میں ایاز بھائی پروگرام میں چونکہ آپ کی پریزنس ہے تو میں یہ بتاتی چلوں نجم کو کہ میں نے رات کے 1:30 بجے ایاز سلیم صاحب جو کہ اس وقت ایس پی ماڈل ٹاؤن تھے ان کو فون کیا اور انہوں نے فوراً وہاں پہ نفری بھیجی. انہوں نے اسی وقت میری ہیلپ کی. اسی کام کی شکایت کی آپ نے؟ شکایت میں نے کی کہ ایاز بھائی یہاں پہ سر عام عورتیں کھڑی ہیں اور کچھ موٹر بائکس تھیں, 1-2 گاڑیاں تھیں اور پولیس کی آپ کی گاڑی موجود تھی. تو میرے بھائی نے یا ایاز سلیم صاحب نے فوراً انیشیٹو لیا. یہ کوئی میرے رشتہ دار نہیں ہیں, انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں ایک ممبر پروونشل اسمبلی اور انہوں نے صحیح بات کر رہی ہیں. لیکن یہ اوپر والے لیول پہ ہے
انہوں نے انیشیٹو لیا, وہ اسی وقت بھاگے ہیں لوگ, اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم کوئی امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر تک تو ریاض سلیم جیسے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ حل کیا ہے؟ کس سطح پہ کارروائی ہونی چاہیے؟ سر حل یہ ہے کہ نمبر 1 ڈٹرمینیشن کے اس آرگنائز کرائم کو ہم نے ختم کرنا ہے. صحیح. اور دوسرے نمبر پہ ایک بڑی کنسرٹڈ اسٹریٹجی, میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا آؤٹ آف دا ورلڈ کام نہیں تھا جو کوئی نہیں کر سکتا. ایک کنسرٹڈ اسٹریٹجی تھی, ایک ٹیم تھی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں. میں 2 سال ایس پی ماڈل ٹاؤن رہا ہوں, یہاں پہ 150 سے زیادہ گیسٹ ہاؤس تھا, اب میرے خیال میں 60 سے زیادہ نہیں. صحیح ہے. بالکل بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ رحمان صاحب لائن پر آنے کے لیے. میں یہ واقعی انہوں نے گیسٹ ہاؤسز کے خلاف کارروائی کی, لیکن اس کے باوجود روڈ پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے رحمان صاحب کے جانے کے بعد پھر سارا کچھ اس طرح چلے گا. دیکھیں جی, بات بڑی واضح ہے نجم بھائی, یہ رانا صاحب والا ایشو نہیں ہے. رانا صاحب نے تو ایک بڑی اچھی کوشش اور کاوش کی, صحیح, لیکن جو اس معاشرے کے اندر سرائیت یہ کر چکا ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے, آپ نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کنال موٹرز کے حوالے سے, اس کے اندر 3-4 ایس ایچ اوز اور اس طرح کا ایک گینگ پورا انوالو تھا جو ان لوگوں کے ساتھ مل کے مختلف لوگوں کے خلاف پرچے درج کرواتا تھا. اور یہی کہ گینگ ریپ اور اس طرح کے ایشوز بنانے کے بعد یعنی پولیس کی, دیکھیں میں تو ایک بڑی واضح بات کہوں گا, میں وکیل ہوں, روزانہ عدالتوں میں دیکھتا ہوں, اگر آپ آج بھی اس معاشرے میں پولیس کو ٹھیک کر لیں نا, صرف اور صرف پولیس کو ٹھیک کر لیں, تو آپ 90% تک یہ کرائمز ختم کر سکتے ہیں. پولیس ٹھیک نہیں ہے, پولیس ٹھیک نہیں ہے. اس میں نجم بھائی دیکھیں ایک چیز اور بہت ضروری ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ ایکٹ بنا ہوا ہے 1976 کا. اچھا وہ کیا ہے, ایک لائسنس دیتا ہے, میں بتانے لگا ہوں, ایک لائسنس دیتا ہے, اس کے بعد ہے کوئی نہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. ہوٹل اور ریسٹورینٹ پہ بعد میں جائیں گے. مجھے جو تشویش زیادہ ہو رہی ہے وہ اس پہ ہو رہی ہے کہ اب تو ساری سڑکوں پہ یہ کام شروع ہوا ہے. دیکھیں یہاں نجم بھائی آپ بڑی, جیسے میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں پہلے میں نے عرض کیا نا, جو دیکھنا تو ہے نا اس ملک پنجاب کے آئی جی صاحب کا, سی سی پی او لاہور کا, یا جیسے میں نے آج خود نوٹسز کے حوالے سے بات کی ہے, یہ جو کام ہو رہا ہے آپ کے پولیس بھی دکھا دیا اب آپ نے سامنے. تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو سامنے آنے والا وہ تو بات کی بات ہے نا, اب یہاں قصور کس کا ہے؟ آپ ایک پولیس کے سایہ تلے یہ سارا کام کر رہے ہیں. اور دوسرا دیکھیں, شاید ہم عام آدمی بھول جاتا ہے, میں محترمہ سمینہ خواجہ یاسر صاحب سے بات کروں گا, یہ کہوں گا کہ پولیس آرڈر 2002 ہے, 155 سی ہے, 155 سی کہتا ہے کہ آپ نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. اب قانون کے مطابق کام یہ کرنا ہے کہ اس بزنس کو چلانا ہے, نو ناٹ ایٹ آل, نہیں بزنس کو ختم کرنا ہے. لیکن یہاں پہ معذرت کے ساتھ کوئی نوٹس, جو چیز مجھے نظر آ جاتی ہے, نہ کہیں یہ گناہ ہے جس کو آپ ہمارے حکمران کدھر ہیں؟ نجم میں نے یہ بات کہی, سوال اٹھاتے ہیں حکمران کدھر ہیں, لیکن یہاں پر مجھے ایک بریک لینا ہے.